أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں اور وقت کے امام کی خدمت میں سید کونین کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. ہم سب مل کر وقت کے امام کو تعزیت پیش کریں ایک بلند آواز سے درود پڑھ کے. اللہ حضرات، جو گفتگو ان 5 شبوں میں انشاءاللہ یہاں ہوگی، اس کے لیے موضوع گفتگو تربیت نفس اسوہ فاطمی کی روشنی میں، اور اس موضوع کی ضرورت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، کیوں ہم ان 5 شبوں میں اس موضوع پر غور و فکر کر رہے ہیں. اس کے لیے میں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے جو ہماری تربیت کی ہے، یا قرآن کریم نے جو ہماری ذہن سازی کی ہے، پیغامات دیے ہیں، اس میں قرآن کریم نے ہمیں اپنے معیارات بتائے کہ کچھ معیارات تمہارے سامنے وہ ہوتے ہیں جو دنیا پرستوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور کچھ معیار وہ ہیں کہ جو معیارات تمہارے خالق نے بنائے ہیں. لہٰذا ہر اعتبار سے اگر تم واقعی فاطمی ہو، اگر تم واقعی پنجتنی ہو، اگر تم واقعی اللہ کے سچے بندے، پیغمبر کے سچے امتی اور اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہو، تو تمہیں ہمیشہ ان دونوں معیارات کا تقابل کر کے صحیح معیارات کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور انہی معیارات پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی تاکہ وہ زندگی کامیاب زندگی کہلائے. چنانچہ انہی معیارات میں سے کہ جس میں بتایا کہ حق و باطل کا یہ دنیا کا معیار ہے، یہ قرآن کریم کا معیار ہے، سچ اور جھوٹ کا دنیا کا یہ معیار ہے، یہ قرآن کریم کا معیار ہے، وہیں کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کا معیار ان آیات میں بتایا جا رہا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دیکھو، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. لہٰذا ایک معیار ہمیشہ پیش نظر رہے کہ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس شہرت زیادہ ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو اقتدار کی کرسی تک پہنچ جائے، بلکہ حقیقتاً کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے. نفس کو پاکیزہ کرنے کے بعد
دولت مل جائے تو یہ نور علی نور ہے، شہرت مل جائے تو اسلام نے روکا نہیں ہے، نفس کو پاکیزہ کر کے عزت مل جائے تو اسلام اس عزت کو حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ آگے بڑھو۔ لیکن پہلا معیار، پہلا نقطہ، بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو تباہ و برباد نہ ہونے دے، آلودہ نہ ہونے دے، تاکہ اس کی زندگی ناکامی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب نفس کے تباہ کرنے والے اور نفس کو پاکیزہ رکھنے والے، ان دونوں کے واقعات بھی قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کیے، اور یہ ہمارے لیے قرآن کریم کا بڑا تحفہ ہے، انعام ہے پروردگار کا، کہ ہمارے لیے ہر پیغام قابل فہم ہو جائے اور ہم آسانی سے سمجھ لیں۔ اس کے لیے سابقہ امتوں کے واقعات میں سے کچھ واقعات کو محفوظ کر دیا گیا جو ہمارے لیے بہت اہم پیغامات رکھتے تھے۔ انہی میں صرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو عرض کروں، انہی میں ایک منظر ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور منظر یہ ہے ہمارے گھروں میں بھی، اس لیے کہ خوشی اور غمی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، جانے والا ہوتا ہے، اور بہت سخت وقت اس کے اوپر ہوتا ہے، تو تمام اعزاء و اقارب اسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر سب بے بسی کے عالم میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سب بے بسی کے عالم میں اس کی تکلیف کو اور اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ موت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک منظر قرآن کریم نے پیش کیا کہ یہاں اس دنیا سے رخصت ہونے والے اللہ کے برگزیدہ نبی جناب یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جناب یعقوب کا وقت آخر ہے، قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جناب یعقوب کی اولاد ان کے چاروں طرف جمع ہے، یعقوب درمیان میں ہے، اور اس وقت جناب یعقوب اس عالم میں کہ جب موت آ چکی ہے، تقریباً دستک دے رہی ہے، اس وقت سوال کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اور اس سوال کو قرآن کریم نے محفوظ کیا کہ جناب یعقوب نے اپنی اولاد سے پوچھا، ما تعبدون بعدی، اے میرے بیٹو، اے میرے پوتوں، اے میری نسل کے نوجوانوں جو تم سب یہاں موجود ہو، بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ دیکھیے یہ منظر ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا کہ جاتے ہوئے جناب یعقوب کو یہ فکر ہے کہ میں نے جو تعلیمات دی ہیں، قرآن نے جو معیار بنایا ہے، ان کے نفس کی میں نے جو تربیت کی ہے، وہ سبق ان کو یاد رہے گا یا یہ بھول جائیں گے۔ لہٰذا آخری وقت میں اعتراف کرانا چاہتے ہیں، اقرار لینا چاہتے ہیں، مطمئن ہو کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا، لہٰذا سوال کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ سب نے جواب دیا یک زبان ہو کر، قرآن کریم کہتا ہے کہ سب نے کہا نعبدو، ہم عبادت کریں گے، اے ہمارے والد بزرگوار، اے ہمارے جد نامدار، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، مگر مطمئن ہو کے جائیے، نعبدو الہک و الہ آبائک، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ کون ہمارے آباء و اجداد؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق کا، یعنی جو سبق آپ نے ہمیں دیا، ہم اس سبق کو بھولیں گے نہیں، ہم اسی رب کی پرستش کریں گے، اسی کو سجدے کریں گے جو آپ کا، ہمارے آباء و اجداد کا رب ہے، جس کی تعلیم جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق اور آپ ہمارے بابا جناب یعقوب نے دی، اور جو رب کیسا رب ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، نحن لہ مسلمون، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کہہ کے اطمینان دلایا، کتنا سکون ہوا ہوگا جناب یعقوب کو یہ سوچ کر کہ میں جو پیغام لے کر آیا تھا وہ پیغام انہوں نے محفوظ کر لیا، مطمئن ہو کہ جناب یعقوب اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک منظر ہے جسے قرآن کریم نے پیش کیا۔ ایک اور منظر اس دنیا کا جو برابر آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں کہ ایک باپ، بہت بڑا باپ، بڑی دولت، بڑا نام اور شہرت والا، وہ اس دنیا سے جا رہا تھا، اور اس کے سامنے اس کی تمام ملکیت کا وارث اس کا بیٹا موجود تھا، اور آخر وقت میں اس کی زبان پر جو کلمات تھے وہ محفوظ کیے گئے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے لال، اے میرے بیٹے، میں یہ پچھتاوا لے کر جا رہا ہوں کہ کاش میں نے اپنی پوری زندگی اس تجارت کی نظر نہ کی ہوتی،
اور تھوڑا سا وقت نکالا ہوتا کہ میں کچھ نیک کام بھی انجام دیتا، مگر اب تو وقت گزر چکا، میں یہ پچھتاوا اور بوجھ لے کر جا رہا ہوں، مگر تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ جیسے میں نے اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ صرف اس مال دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیا، تو یہ غلطی نہ کرنا اور اپنی پوری زندگی کو اس مال تجارت کی نظر نہ کرنا، کیونکہ میرا انجام دیکھ لے، اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی میں خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ دو منظر ہیں، ایک قرآن کریم نے پیش کیا، ایک منظر میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جسے ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ یہ پچھتاوے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اب میرے پاس ایک پوری فہرست ہے اس کی، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، کہ جو یہ پچھتاوا لے کر جاتے ہیں۔ یہ پچھتاوا کیوں انسان لے کر جاتا ہے؟ یہ پچھتاوا اس لیے لے کر جاتا ہے کہ وہ توجہ نہیں کرتا اس طرف کہ میری زندگی کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ یہ نفس بہکاتا ہے۔ دو راستے انسان کے سامنے ہیں، یہ نفس بہترین غلام بھی ہے اور شاندار آقا بھی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اسے آقا بنا کر خود اس کا غلام بن جائے، یا اسے غلام بنا کر خود اس کا آقا بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اسے غلام بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو آقا ہے اور آقا رہے گا اگر یہ تربیت نہ کی جائے۔ جو اس تربیت کے مرحلے سے واقعاً ثابت قدم گزر گئے، ان کی زندگی کبھی ناکامی کا شکار نہیں ہوتی۔ وہ دنیا سے جاتے ہیں تو مطمئن جاتے ہیں۔ ان کے سامنے مصائب و آلام ہو، پریشانیاں ہو، مختلف قسم کی آزمائشوں سے ان کو گزارا جا رہا ہو، لیکن وہ جانتے ہیں کہ روحانی کرب ہو، جسمانی اذیت ہو، مالی نقصان ہو، اگر واقعاً ہم حق کی راہ پر ہیں تو یہ ساری پریشانیاں ہماری اندر کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے اور ہماری ذات کو وسعت عطا کرنے کے لیے ہیں۔ اس راز کو جو پا لیتا ہے، اس حقیقت کو جو سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے یہ جاننا اور اس راز کو جان کر پھر زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنا مشکل نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اکثریت کا، ذرا مل کے ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد والے ہوں، اور تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیے جتنا ممکن ہو۔ بس وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لہذا جلدی میں باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ ان 5 راتوں میں میری کوشش یہ ہوگی کہ جس کی تمہید میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر لی، کہ ہم مل کے اس بات پہ غور و فکر کریں کہ اس نفس کی تربیت کے مرحلے کیا ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بی بی کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کیسے اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ کامیابی کا معیار، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر ذہن میں محفوظ رہ جائے، کہ دیکھیے جس شخص کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں پہنچے گا۔ جسے یہی خبر نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، اسے انسان اپنی منزل پر پہنچتا ہے اپنے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، اور دنیا میں انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی گزر رہی ہے ایک ایسے جہاز کی مانند کہ جس میں کوئی کپتان نہ ہو اور جس کا لائٹ ہاؤس سے رابطہ ٹوٹ چکا ہو، جو موجوں کے حوالے ہو کہ موجیں اس کو بہا لیے جا رہی ہوں، موجیں اس کو بہا رہی ہیں، وہ موجوں کے زور پر آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر طرف سے سمندری چٹانیں ہیں جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں، بس کسی بھی لمحہ وہ ان چٹانوں سے ٹکرا سکتا ہے اور وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ اکثریت کا حال ہے۔ اکثریت کا حال یہ کہ اسی طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ اب اس میں تربیت کی بات کی جائے تو تربیت کی بات کہاں کی جائے؟ تربیت کی بات مجلس میں کی جائے تو مجلس خشک ہو جاتی ہے۔ تربیت کی بات گھروں پہ کی جائے تو گھروں میں اب وہ ماحول رہ ہی نہیں گیا کہ ہم تربیت پر گفتگو کر سکیں یا اس پہ غور و فکر بھی کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بڑے
جو کرتے ہیں بچے اور نوجوان نسل انہی کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. لہذا اگر آپ غور کریں کہ کیا واقعی ان موضوعات پر کبھی کسی شوہر نے زوجہ سے بیٹھ کر بات کی ہو کہ بھئی ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں, منزل کیا ہے, کسی باپ نے بیٹے سے بیٹھ کر, یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہے مثالیں, لیکن بہت کم ایسا ہے کہ ہم ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں. تو ان پہ غور و فکر کرنے کے لیے گھر میں موقع نہیں ہے, اس لیے کہ باپ کو کمانے سے فرصت نہیں, ماں کو گھر کے نظم و ضبط کے علاوہ جو اس وقت کے حالات ہیں ان سے فرصت نہیں. مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر اگر بھیجیں تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعاً اس طرف توجہ بھی دلائی جا سکتی ہے. لائبریریز سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا, کتاب پڑھنے کا ذوق ہمارے اندر تقریباً ختم ہو چکا. اب جتنی معلومات ہمارے پاس ہے اور جتنا اس تربیت نفس کے سلسلے میں ہدایات ہمیں مل سکتی ہیں, بس یہی فرش مجلس ہے اور یہی منبر حسین. اس کے علاوہ اب کچھ باقی نہیں رہ گیا. لہذا خدا را اس کی اہمیت کو سمجھیے. اور یہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, یہ میں نے کیوں بات عرض کی, یہ میں نے اس لیے بات عرض کی کہ بعض مرتبہ یہ جملے ہماری زبان پر آ جاتے ہیں, اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, اثر تو کچھ ہو نہیں رہا, اتنی تقریریں ہو رہی ہیں, ہم تبدیلی تو ہم کو نظر نہیں آ رہی. دیکھیے تربیت کا معاملہ دوا جیسا نہیں ہے. بہت توجہ فرمائیے گا, میں جملہ عرض کر رہا ہوں. تربیت کا معاملہ دوا جیسا نہیں ہے کہ ادھر دوا دی ادھر اثر ظاہر ہو گیا. تربیت کا معاملہ غذا جیسا ہے. آج آپ جو کچھ ہیں یہ 5 سال پہلے جو آپ نے کھایا تھا اس کا اثر ہے. 5 سال بعد جو کچھ آپ ہوں گے, جو اس وقت کھائیں گے, یہ اس کا اثر ہوگا. لہذا تربیت میں تبدیلی جلدی سے نظر نہیں آتی, لیکن اصل میں دوا کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے کہ جب غذا صحیح طور پہ استعمال نہ کی جائے. لہذا اصل مسائل ہی اس لیے ہیں کہ تربیت اس انداز سے نہیں ہو پا رہی. اب اس میں جائزہ لیں گے اور انشاءاللہ بات ہوگی کہ جس انداز سے ہونی چاہیے, کیونکہ ہر ایک کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر بہت طاقت موجود ہے, ہمارے اندر بڑی صلاحیت ہے. میں بعض ریسرچرز دیکھتا رہتا ہوں, تو یہ جو ہمارا دماغ ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے 24 گھنٹے کے اندر 60,000 تھاٹس ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں, اور پھر اگلے 24 گھنٹے میں تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں 90% وہی تھاٹس جو پچھلے دن آئی تھیں وہ پھر آتی ہیں. تو یہ تھاٹ پروسیس چلتا رہتا ہے, یہ دہراتی رہتی ہیں اپنے آپ کو. یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان توجہ کرے اور توجہ کر کے اپنے ذہن کو یہ بتائے کہ یہ ایک بات میری زندگی میں بہت اہم ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. یہ محققین بتاتے ہیں کہ اگر انسان ایک چیز کو بار بار دہراتا رہے, یاد دلاتا رہے, یاد دلاتا رہے, یاد دلاتا رہے, تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ ذہن اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ 59,999 تھاٹس یہ اہم نہیں ہیں, بلکہ یہ ایک زیادہ اہم ہے. اور پھر وہ سوچ سب سے اوپر آ جاتی ہے اور بار بار ذہن یاد دلاتا ہے, بار بار وہ بات ابھرتی ہے کہ یہ چیز اہم ہے, یہ چیز اہم ہے, یہ چیز اہم ہے. تو ان 60,000 تھاٹس میں اگر ایک فکر ایسی بنا لیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن ایک بات ہمیشہ پیش نظر رہے, آخرت 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 آخرت, جو قرآن کریم نے بار بار یاد دلائی. تو اگر اس آخرت کو بار بار دہرایا جاتا رہے تو یقیناً یہ سطح ذہن پہ ابھر کے سب سے اوپر آ جائے گی. اور اگر ایک مرتبہ یہ اوپر آ گئی, اس وقت جو مادیت کا دور ہے, جو دجالیت ہے, جو پریشانیاں ہیں, آپ یقین جانیں ہمارے پاس کوئی چیز, کوئی تیغ و سپر ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں اس حملے سے بچا سکے. بس ایک چیز بچا سکتی, ایک سپر ہے ہمارے پاس کہ جو مادیت کے اس حملے سے بچا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت. تو یہ عقیدہ آخرت بچا کیوں نہیں پا رہا؟ یہ بچا اس لیے نہیں پا رہا کہ یہ قرآن میں بند تو ہے, قرآن سے نکل کے ہماری عملی زندگی میں نہیں آ پا رہا. عملی زندگی میں اس لیے نہیں آ پا رہا کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. جب اس کو دہرائیں گے, دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ اچانک ہونے والا کام نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے.
اچانک چلنا نہیں سیکھتا، چلنا سیکھنے سے پہلے یہ کھڑا ہوتا ہے. جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے. اب آپ اگر اسے چلنا سکھانا چاہتے ہیں، دیکھیے بس یہ مثال ذہن میں رکھیے گا، آپ اگر اسے چلنا سکھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے کہیے کہ آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں گود میں لیں گے. بچے کی چاہت یہ ہے کہ اسے گود میں اٹھایا جائے، خوف یہ ہے کہ اگر دیوار چھوڑی تو گر پڑوں گا. دیوار چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں چونکہ گرنے کا خطرہ ہے. شوق یہ بھی ہے کہ مجھے اٹھایا جائے. بار بار جب اس کو بلایا جاتا رہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اس اونچا اٹھنے کے شوق میں دیوار کو چھوڑتا ہے. جب دیوار چھوڑ کے 2-4 قدم چلتا ہے تو ڈگمگاتا ہے، مگر جب گرنے لگتا ہے تو آپ آگے بڑھ کے سہارا دے دیتے ہیں. اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو مجھ سے دیوار چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ مجھے گرنے نہیں دیں گے، یہ بڑھ کے مجھے سنبھال لیں گے. بس بلندی کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اگر رب تک پہنچنا چاہے تو ان مادی سہاروں کو چھوڑ کے اس کی طرف بڑھنا شروع کرے. اس نے یہ یقین دلا دیا ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے، جہاں گرنے لگو گے ہم سہارا دیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اس تربیت نفس پر قرآن کریم نے بار بار توجہ دلائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے یہ اپنے ذمہ لیا کہ ہم تمہاری تربیت نفس کا انتظام کریں گے. اس کے لیے پہلی چیز، پہلی نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی وہ یہ عقل عطا کی کہ پہلا رہنما یہ عقل ہے. لیکن خالی عقل کے سہارے سے تم آگے نہ بڑھ سکو گے، اس لیے کہ پھر عرض کروں اس لیے کہ پردوں کو چاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پردوں کو چاک کرنے کی وہ سطح ذہن پر ابھر کے وہ چیز آنی چاہیے. لہٰذا اس کے لیے بار بار تم ٹھوکر کھاؤ گے. لہٰذا دوسرا انتظام ہم یہ کریں گے کہ تمہارے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے ہم اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجیں گے، ہم ائمہ طاہرین کو بھیجیں گے. اور کس انداز سے؟ دیکھیے یہاں بھی میں پھر ایک مثال آپ کی، آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے لہٰذا تھوڑا سا زیادہ وقت میں لے رہا ہوں کہ پھر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں بھی وہ جو آئیں گے انبیاء و مرسلین، مسئلہ انسان کا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کسی کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ یہ کام کریں اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا. تو ایک خاص عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں یہ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کسی نوجوان کو لاکھ بتائے جائیے کہ بھائی صبح جلدی اٹھو، تھوڑا سا ورزش کیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی غذا کا خیال رکھو، اپنے دوستوں کا خیال رکھو، اپنے ماحول کا خیال رکھو، ورنہ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا. تو ایک خاص عمر ایسی ہے کہ اس وقت میں یہ بات، دیکھیے ہر انسان کو، پھر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اس کی بھی وضاحت آگے کروں گا، وقت نکلنے کے بعد سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر وقت رہتے ہوئے آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی. ہر بزرگ بڑے پتے کی بات کرے گا، بڑی اچھی بات کرے گا، لیکن اسی بزرگ کی جوانی دیکھیں تو اس کا بھی حال کچھ اس سے زیادہ الگ نہیں ہوگا جو اس وقت کے جوان کا ہے، کیونکہ وقت نکل گیا. تو وقت گزر جاتا ہے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے. فرعون کی سمجھ میں آیا مگر وقت گزرنے کے بعد آیا. اب کہہ رہا ہے کہ اب مجھ کو بچا لو جب غرق ہونے لگا، لیکن اس وقت کا سمجھ میں آنا یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو ایک طریقہ تو یہ کہ کسی کو یہ بتاؤ کہ بھائی یہ فائدے ہیں، آپ ایسا کریں تو یہ حاصل ہوگا، یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ اگر نقصان سے بچنا ہے تو یہ کرو ورنہ یہ شدید نقصان ہے جو تمہارے سامنے. پھر اس کی بھی مثال دوں. وہی نوجوان جس کو لاکھ سمجھانے کے باوجود ہار گئے والدین، عاجز آ گئے اساتذہ، سب نے چھوڑ دیا کہ جا تجھ کو تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اب تیرا کچھ ہو نہیں سکتا، جیسا چاہے ویسا کر. خدا نخواستہ اسی نوجوان کو کوئی ایسا مرض ہو گیا کہ اب جب طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ارے خدا نخواستہ آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے، مگر گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا، ابھی یہ بالکل ارلی اسٹیج ہے،
اس کا علاج ممکن ہے، بس آپ کو میری ان ہدایات پہ عمل کرنا پڑے گا. صبح جلدی اٹھیے گا، ذرا ورزش کیجیے گا، یہ غذائیں کھائیے گا، یہ نہ کھائیے گا. وہ جو فائدہ سن کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب جب زندگی خطرے میں آئی اور صحت کا نقصان ہونے لگا تو وہ اس ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے. قرآن کریم اس نفسیات کو خوب جانتا ہے، لہذا قرآن کریم نے دونوں طریقے اپنائے. اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا تو ہمیں بتا دیا کہ دیکھو وما ارسلناک الا کافتا بشیرا و نذیرا، ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. بشیر جو تمہیں جنت کی خوشخبری سنائے گا، نذیر جو تمہیں جہنم کے شعلوں سے ڈرائے گا، تاکہ دونوں راستے، اگر فائدہ دیکھ کر آگے نہیں بڑھ رہے تو کم سے کم نقصان سمجھ کر اپنے آپ کو سنبھال کر آگے بڑھاؤ. لہذا اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو بھیجا. یہ دوسرا طریقہ تھا. اور تیسرا کہ ہم چونکہ کچھ باتیں زبانی ہوتی ہیں اور کچھ محفوظ رہ جاتی ہیں، لہذا صحیفے نازل کیے، آسمانی صحیفے آئے جن کا ماحصل قرآن کریم کی صورت میں تمام تعلیمات کا، تمام سابقہ جو صحیفے آئے ان کا نچوڑ ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے. اور پھر ہم سے یہ توقع کی کہ بھئی ایک طرف عقل رہنمائی کرے گی، دوسری طرف یہ انبیاء، یہ صحیفے موجود ہیں، یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اور پھر تم آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بنو اس نفس کی تربیت کے سلسلے میں. لہذا اب کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ دیکھو نیکی کی راہ میں کوئی بڑھے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پورا معاشرہ کھڑا ہو جائے، استاد تربیت کرے، پڑوسی ہمسایہ وہ ساتھ میں کھڑا ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مشرق میں تو ابھی کسی حد تک یہ بات باقی ہے کہ آپ اگر تربیت کے لیے کھڑے ہوں تو پورا سسٹم آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں کوئی باپ کسی بیٹے کو ڈانٹ رہا ہو تو کوئی بیٹے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو سنو. لیکن جو معاشرے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، وہاں تربیت میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پورا سسٹم آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آپ تربیت کرنے کے لیے کھڑے ہیں، وہ تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. تو اب مقابلہ ان کا بھی کرنا ہے، اور اس انداز سے تقابل کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور تقابل کرتے ہوئے ان دونوں معاشروں کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ناکام نہ ہو جائیں. اس کے لیے جو سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں ان مجالس میں جس عظیم اور جس مقدس سیرت کی طرف ہمیں بڑھنا ہے وہ ہے اسوہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ کس بی بی کا اسوہ ہے جو ہمارے لیے رہنما ثابت ہوگا؟ یہ اس بی بی کا اسوہ ہے کہ جس کے لیے وقت کا امام یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میرے لیے میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کا اسوہ کافی ہے. جہاں وقت کے امام کے لیے، ہمارے آقا کے لیے جو اسوہ موجود ہو اور جس کا وہ تعارف کراتے نظر آتے ہوں، پھر ہمارے لیے وہ بی بی کس انداز سے اس کے نقش قدم. لہٰذا یہاں جو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ باتیں عرض کروں گا، اس میں تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے شہزادی کے خطبے کا، شہزادی کے شاید خطبات کا، اور جتنا وقت رہا ممکن ہوا تو خطبات کا، ورنہ ایک خطبے کا جو بی بی کا عظیم خطبہ ہے، ایسا خطبہ کہ جس خطبے کے لیے میں خطبے کا تعارف آج تھوڑا سا کراؤں گا اور پھر انشاءاللہ باتیں آگے بڑھیں گی. مگر اس سے پہلے بی بی کا تعارف ان بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کو علم ہے، لیکن کیا عظیم سیرت ہے، کیا عظیم شخصیت ہے. واقعاً آپ دیکھتے چلے جائیں، کسی ذہن میں وہ قوت نہیں ہے، کسی فکر میں وہ رسائی نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی حقیقی منزلت کو درک کر سکے. اس لیے کہ بتا دیا گیا وما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہیں. جیسے نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کو جیسے درک نہیں کر سکتے،
ویسے ہی جناب فاطمہ زہرا کی حقیقی منزلت کو کوئی ترک نہیں کر سکتا۔ اور آپ یوں بھی، اسی لیے شہزادی کے ناموں میں ایک نام لیلۃ القدر بھی ہے، لیلۃ القدر بھی بی بی کا ایک نام ہے۔ یہاں بھی میں عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر، دیکھیے جب تشبیہ برابر کی نہیں ملتی تو مجبوراً کمتر سے تشبیہ دی جاتی ہے، لہٰذا لیلۃ القدر کو بھی سامنے رکھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ حقیقتاً جو لیلۃ القدر ہے وہی جناب فاطمہ زہرا ہیں، اس لیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں، جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں جو رسول اللہ اور مولائے متقیان کے بعد تمام مخلوقات سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، بلکہ ایک حوالہ یہاں پہ دوں گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اہل سنت علماء میں ایک شخصیت ہیں علامہ آلوسی، جن کی بڑی مشہور تفسیر ہے روح المعانی۔ وہ اس میں آیہ تطہیر کا بیان کرتے ہوئے شہزادی کی منزلت بیان کر رہے ہیں، شہزادی کی منزلت ذرا اندازہ لگائیں، کیا عظمت ہے بی بی کی، بی بی کے القاب، بی بی کے نام، جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے اتنے القاب زیادہ ہوتے ہیں، اتنے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ بی بی کے ناموں میں 9 نام تو وہ ہیں جو خود مالک کائنات نے رکھے ہیں۔ اللہ جس بی بی کا نام رکھے، دیکھیے ہم نام رکھتے ہیں تو ہماری نظر محدود ہے، نام غنی رکھا وہ بخیل نکلا، نام عالم رکھا اس سے جہالت دور نہ ہونے پائی، مگر جب نام رکھنے والا خود رب کائنات ہو اور اس وقت کسی بی بی کے 9 نام رکھے تو یہ نام نہیں ہے، یہ کردار کی ضمانت ہے، یہ نام کردار کی ضمانت ہے۔ لہذا بی بی کا نام فاطمہ، پہلے یہیں سے شروع کریں، فاطمہ نام کیوں سوال کیا گیا؟ بہت سی روایت، ہر لقب اور ہر نام کے پیچھے بہت ساری روایات ہیں، لیکن آج تعارف کی حد تک بات ہو رہی ہے، لہذا اتنا عرض کر دوں، فاطمہ کیوں نام؟ فاطمہ کے کئی مصادیق ہیں، کئی اسباب بیان ہوئے کہ کیوں یہ نام فاطمہ ہے۔ اس میں جو بار بار آپ نے بات سنی، پہلے اسی کو دہراؤں کہ فاطمہ نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ بی بی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر کے انہیں جہنم سے آزاد کرائیں گے۔ اور اس میں بہت ساری روایات میں ایک روایت محمد ابن مسلم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ دنیا والے سمجھ نہیں سکتے کہ شہزادی کا رتبہ کیا ہے، شہزادی کی منزل کیا ہے، معرفت کیا ہے شہزادی کی۔ یہ بیان کر رہے ہیں صادق آل محمد سے کہ امام نے بیان فرمایا کہ میدان محشر میں، ایک میدان محشر کا طویل منظر میں نے پچھلے سال کسی تقریر میں پیش کیا تھا، یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں مختصر کر کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ ایک نور کا ممبر ہوگا اور اس نور کے ممبر پر ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی اس ممبر نور پہ جلوہ افروز ہوں گی، اور اس وقت میدان محشر میں یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تمام خلق خدا وہاں موجود ہوگی اور مومن کی پیشانی پہ مومن اور کافر کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس وقت شہزادی کا ایک چاہنے والا، ایک محب اہل بیت، اس کا حساب و کتاب ہو چکا ہے اور اس کے اعمال، نیک اعمال کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، لہٰذا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب اس کو جہنم کی طرف ملائکہ لے کر جا رہے ہیں کہ بی بی کی نظر پڑے گی اور ایک مرتبہ بی بی پکار کے کہیں گی، یا الہی، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے یہ حق دیا جائے گا، میرے چاہنے والوں کو جہنم سے آزادی ملے گی،
پھر یہ میرا محب اسے جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ آواز آئے گی اے فاطمہ اسے اسی لیے اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کی شفاعت کرو اور ہم تمہاری شفاعت کو قبول کر کے اسے جہنم سے نجات دیں، تاکہ اہل محشر دیکھ لیں کہ ہماری کنیز خاص فاطمہ زہرا کا رتبہ کیا ہے، کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے۔ یعنی شان دکھائی جا رہی ہے بی بی کی۔ اسی لیے ائمہ نے بیان کیا اور علماء کہتے ہیں کہ دنیا والے شان دیکھیں گے میدان محشر میں جناب فاطمہ زہرا کی۔ ابھی لوگ کیا جانے کہ جناب فاطمہ کیا ہیں؟ جناب فاطمہ صدیقہ ہیں، صدیقہ۔ اور صدیقہ کیا مطلب ہے صدیقہ کا؟ یہاں بھی جو بہت ساری روایت ہے، میں صرف خلاصہ جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ صدیقہ کا مطلب کیا ہے؟ صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی بی بی، صادقہ بھی ہیں، صدوقہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی ہیں، تینوں القاب بی بی کے ہیں، صدیقہ بھی ہیں۔ وہاں کیا عظیم لقب ہے یہ کہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں مولا کائنات کو خطاب کر کے کہ یا علی تمہیں 3 صفات، 3 خصوصیات ایسی حاصل ہیں کہ جو مجھے بھی عطا نہیں کی گئیں۔ پہلی صفت یہ کہ جیسا خسر تمہیں ملا ویسا خسر مجھے نہیں ملا۔ دوسری صفت یہ کہ تمہاری زوجہ صدیقہ ہے، جو اس کی منزلت ہے وہ میری زوجہ کی منزلت نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ تمہیں حسن و حسین جیسے فرزند عطا ہوا۔ صدیقہ ہونا۔ امام کے سامنے، صادق آل محمد کے سامنے کسی نے کہا کہ مولا صدیقہ کی گفتگو چل رہی تھی اور اس وقت شہزادی کے فضائل بیان ہو رہے تھے، بیان کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ جناب فاطمہ کی منزلت یہ ہے کہ مولائے متقیان امیر المومنین نے ان کو غسل دیا۔ یہ شہزادی کی، یعنی وہ یہ شہزادی کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ شہزادی کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو مولا نے غسل دیا۔ تو امام نے کہا کہ ہماری جدہ کی منزلت کو کم نہ کرو، یعنی تم اس کو جناب فاطمہ کی فضیلت بیان کر کے کہ مولائے کائنات جیسی شخصیت نے ان کو غسل دیا، مگر حقیقت پہ نظر رکھو۔ حقیقت کیا ہے؟ امام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ صدیقہ کو صدیق کے علاوہ کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ اور پھر کہا صدیقہ کو صدیق کے علاوہ کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ جناب کیا تم جانتے ہو کہ جناب مریم کو جناب عیسیٰ نے غسل دیا اور ہماری جدہ ماجدہ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے غسل دیا۔ یہ رتبہ ہے، یہ شان ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ لیلۃ القدر وہاں جناب بطول جناب مریم کا نام بھی ہے، جناب مریم کا لقب بھی ہے، بطول شہزادی کا لقب بھی ہے، سیدۃ نساء العالمین جناب مریم کا لقب بھی ہے اور شہزادی کا لقب بھی ہے۔ لیکن فرق دیکھ لیں، یہاں امام نے بتایا کہ صدیقہ کسے کہتے ہیں، فرق دیکھ لیں دونوں کا فرق۔ اس لیے کہ یہ بات آئی، کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا وہ جناب مریم بھی تو تمام عورتوں کی سردار تھیں اور آپ کی جدہ بھی تمام عورتوں کی سردار تھیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ مریم اپنی دور کی خواتین کی سردار تھی، ہماری جدہ ماجدہ اولین و آخرین میں تمام خواتین کی سردار ہے۔ اور وہ صرف سیدۃ نساء العالمین نہیں ہے بلکہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنت کی خواتین کی بھی سردار ہے، جنت کی خواتین کی بھی سردار ہیں۔ لہٰذا یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جناب مریم کا بڑا رتبہ ہے، جناب مریم کی بڑی شان ہے، مگر جناب فاطمہ سے تقابل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت سے دسترخوان اترے۔ جناب زکریا نے جب دیکھا، سوال کیا یہ نعمتیں کہاں سے آئیں؟ کہ یہ دسترخوان اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جناب مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے عرش سے دسترخوان اترا، یہ مریم کا رتبہ ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا، اور یہ جناب فاطمہ کا رتبہ ہے کہ جناب فاطمہ کے دسترخوان سے عرش والے روزی لینے آ گئے، وہاں والے یہاں آ گئے۔ یہ رتبہ فاطمہ کیا شان ہے، صدیقہ ہیں۔ پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟
فاطمہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، متعدد روایات ہیں لیکن خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ خلاصہ، پہلی بات پیغمبر سے شروع کرتا ہوں، پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہیں، پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہوئے جناب جابر، جناب ابو ایوب انصاری، یہ شخصیات ہیں جو بیان کر رہی کہ ایک دن ہم بزم پیغمبر میں موجود تھے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک ستارہ غروب ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ستارہ چمکنے لگتا ہے، لہذا یاد رکھو جب سورج نہ رہے تو چاند سے استفادہ کرو، چاند کی روشنی سے فیض اٹھاؤ، جب چاند نہ رہے تو دو قطبی ستاروں سے فیضیاب ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے، جناب ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے، انس بن مالک کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ سورج سے مراد کون ہے، یہ چاند سے مراد کون ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب سنو، سورج سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں، چاند سورج سے مراد میں محمد ہوں، چاند سے مراد علی مرتضیٰ ہیں جو میرے جانشین ہیں اور میرے بعد اس امت کے حاکم ہیں۔ یہ الفاظ موجود ہیں، میرے بعد اس دو قطبی ستاروں سے مراد حسن و حسین ہیں۔ تو کہا کہ مولا اور جناب فاطمہ، کہا وہ تو زہرائے اہل بیت ہیں، زہرائے اہل بیت ہیں، یہ ہیں یہ ہے زہرا ہونا، کہ زہرا زہرہ اہل بیت۔ دوسری روایت جس میں امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سنو مولا ارشاد فرمائیے کیوں آپ کی جدہ کو زہرا کہا جاتا ہے؟ کہا سنو، ہماری جدہ کو اس لیے زہرا کہا جاتا ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں آتی تھیں تو ان کی شخصیت عرش والوں کے لیے ایسے چمکتی تھی جیسے فرش والوں کے لیے سورج، چاند اور ستارے چمکتے ہیں، عرش والوں کے لیے چمکنے والی شخصیت۔ اور مولا ارشاد فرما رہے ہیں یہ دوسرا سبب کہ کیوں زہرا کہا جاتا ہے، عجیب روایت ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں واقعاً کیا روایت ہے، کیا شہزادی کی عظمت و منزلت ہے۔ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے عظمت کے نور سے ہماری جدہ کے نور کو خلق کیا تو تمام عرش و فرش جگمگا اٹھے، ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسی روشنی پھیلی کہ اس روشنی سے ملائکہ کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں، اور اس نور کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ملائکہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے کہا کہ معبود یہ کیسا نور ہے؟ کہا اس نور کو میں نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے اور اسے عرش پہ قائم کیا۔ کہا میں اپنے آخری نبی کی صلب میں اس نور کو قرار دوں گا، اور صلب میں قرار دوں گا، اور پھر جب یہ اس نور کے توسط سے، اس نور کے ذریعے سے میں اپنے خلفاء کے نور کو زمین پر ظاہر کروں گا کہ جو میرے پرچم توحید کو لہرائیں گے، اس زمین پر لہرائیں گے، جن کے نور سے ملائکہ کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں، ملائکہ سجدے میں گر جائیں۔ اس بی بی کو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے، مگر اس امت کی جو اتنی عظیم شخصیت، میں انشاءاللہ ترتیب یہ رہے گی کہ تھوڑی دیر ہم تربیت نفس پہ گفتگو کریں گے، کچھ بی بی کے فضائل بیان ہوں گے درمیان میں، اور پھر اس کے بعد شہزادی کی سیرت کے پیغامات اور ہمارے موضوع سے جو تربیت نفس کے سلسلے میں جو شہزادی کی تعلیمات ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے گی۔ مگر میں نے عرض کیا کہ اس میں میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس خطبے کا ہم کچھ جائزہ لے سکیں، پیش کر سکیں، کہ جو شہزادی کا ملکوتی خطبہ ہے، جسے خطبہ فلکیہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ایسا خطبہ جس کو ام نہج البلاغہ کہا گیا، وہ خطبہ جس خطبے کی شان یہ ہے کہ خطبہ شہزادی کا، بڑی شخصیت ہیں، ایک تعارف کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا، اور عبد المنعم حسن
ایک ڈاکٹر مصر کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ جہاں بھی وقت نماز ہو جاتا تھا تو قریب میں جو مسجد ہوتی تھی میں اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا تاکہ اول وقت جتنا ممکن ہو اتنی نماز ہو جائے۔ کہا ایک دن میں ایک مسجد میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں نماز کا طریقہ کچھ بدلا ہوا ہے، لیکن مجھے ان زیادہ چیزوں سے سروکار نہیں تھا، مجھے تو نماز پڑھنی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا اور مسجد سے باہر جانا چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا، میرے کانوں میں آواز آئی کہ وہ جو نماز پڑھا رہے تھے وہ ممبر پہ تشریف لے گئے، امام مسجد، اور انہوں نے ایک خطبہ دینا شروع کر دیا۔ کہا وہ کلمات ان کے میرے کانوں میں پڑے تو ایسی کشش، ایسی جاذبیت تھی کہ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور میں واپس آ گیا۔ کام بہت ضروری تھا، باہر جانا تھا، لیکن واپس آ گیا۔ واپس آیا، میں بیٹھ گیا اور اس خطبے کا ایک ایک لفظ میں سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا یہ اس خطیب کا خطبہ ہے؟ کیا یہ واقعاً اتنا فصیح و بلیغ بولنے والا ہے؟ نہیں، یہ لہجہ تو قرآن کا لہجہ ہے، یہ الفاظ اس میں قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ کہ جب انہوں نے خطبہ ختم کیا تب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ابھی آپ نے خطبہ دیا، یہ جو ابھی آپ بیان کر رہے تھے، یہ کیا تھا؟ تب انہوں نے بتایا کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ تھا۔ کہا میں نے پہلے ذرا ایک صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد۔ کہا مجھے پتا چلا کہ یہ خطبہ تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا عظیم کلام، ایسی فصاحت و بلاغت، ایسا سرمایہ، ایسا ذخیرہ، اور اس سے میں اب تک ناواقف رہا۔ کہ میں نے اس کو جا کے اپنی لائبریری میں تلاش کیا کہ شاید یہاں موجود ہو، مگر وہ مجھے خطبہ نہ ملا۔ کہ میں خاک چھانتا رہا، بالآخر جب مجھے وہ خطبہ ملا اور میں نے اس پہ آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کیا تو اسی خطبے کا یہ فیض ہے کہ اس خطبے پہ تحقیق کرتے کرتے مجھے حقیقت کی راہ مل گئی اور میں نے اہل بیت کے دامن میں پناہ لے لی۔ یہ ہے شہزادی کا وہ خطبہ، اور انہوں نے لکھا، جو پھر کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کتاب کی برکت سے آپ غور کریں، اس کتاب کی برکت سے نہ جانے کتنے لوگ آج تک ہدایت پا چکے۔ بنور فاطمہ اہتدیت، کتاب کا نام، نور فاطمہ کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی۔ نور تو شہزادی کی شخصیت ہے، لیکن لکھنے والا بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے آنکھوں پر سے پردے ہٹ جائیں تو تمہیں پتا چلے گا کہ شہزادی کی صرف شخصیت نور نہیں ہے، ان کا کلام بھی اتنا نورانی ہے کہ اگر اس کی کوئی کرن کسی تاریک دل پہ پڑ جائے تو وہ منور ہو جائے، وہ منور ہو جائے۔ لہذا اس خطبے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اہل بیت کا راستہ نظر آ گیا۔ وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کس انداز سے شہزادی نے تعارف کرایا ہے، کیسے بتایا۔ کیا واقعاً ذرا سا اگر سوچیں کہ کتنی عظیم شخصیت، پھر کس لیے شہزادی کو ان حالات میں ایک ذرا سا کسی کے پیر میں موچ آ جائے تو 2 دن تک گھر سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب سمجھیے گا کہ کس حالت میں شہزادی نے یہ خطبہ دیا ہے اور کتنا اہم یہ خطبہ ہے، کتنا اہم یہ خطبہ ہے، کتنے اہم اس کے پیغامات ہیں۔ کس انداز سے شہزادی نے تعارف کرایا کہ نہج البلاغہ قرار دے دیا گیا۔ نہج البلاغہ کی شان ہے جو اس خطبے میں نظر آتی ہے، نہج البلاغہ کے مطالب ہیں جن کو سمیٹ دیا گیا۔ آج حیرت میں زمانہ، لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کہ چند خرمے کے درختوں کی بات تھی۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے عرض کیا کہ شہزادی کی شان کیا ہے، جس کی کنیز کے لیے جنت کے دسترخوان اتر آتے ہوں، اس کی کنیز کے لیے جنت کا دسترخوان اتر آتا ہو۔ کیا وہ صرف چند خرموں کے تقاضے کے لیے؟ نہیں، وہ مقصد کیا عظیم مقصد تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا، اگر شہزادی کا یہ کردار نہ ہوتا تو آپ یاد رکھیے کہ آج آپ اس فرش مجلس پہ بیٹھے نہ ہوتے۔ یہ شہزادی کا عظیم کردار ہے، اس لیے کہ یہی ہے،
یہی ہے کہ یہی کردار یہاں سے آگے بڑھا تو اب جناب مریم کی بات ہو رہی تھی نا، مریم کی شان بہت بلند ہے، مگر نہ مریم کی ماں خدیجہ ہے نہ مریم کی بیٹی زینب ہے. اور یہ میں نے یوں ہی نہیں عرض کر دیا کہ کوئی جذباتی جملہ کہہ دیا ہو، بلکہ اگر واقعاً آپ دیکھیں جناب زہرا کی شخصیت کیا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں عظیم شخصیت، عظیم بی بی کہ جنہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کی والدہ بنائے لا الہ ہیں، ان کی بیٹی بقائے لا الہ ہے. پورا سلسلہ ہے، تسلسل ہے کرداروں کا، تسلسل ہے کرداروں کا. نہیں لیلۃ الآخری جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ مصائب کے چند فقرے عرض کر سکوں. لیلۃ القدر کی اپنی شان، لیلۃ القدر کا اپنا مقام و مرتبہ، لیکن لیلۃ القدر کی آغوش میں ایک قرآن ہے، فاطمہ کی آغوش میں حسن و حسین جیسے دو قرآن ہیں، دو قرآن ہیں. جناب مریم کا اپنا شرف، جناب مریم کا اپنا رتبہ، مگر جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں، 11 بیٹے معصوم ہیں. اور جناب مریم کا بیٹا ابن مریم، بس یہاں سے آنا چاہتا ہوں، ابن مریم کی شان یہ کہ ابن مریم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور بندگان خدا کے نفس کی تربیت کے لیے. لیکن پھر جب مرحلہ وہ آیا شہادت کا مرحلہ تو اللہ نے ابن مریم کو اٹھا لیا، ابن مریم کو اٹھا لیا. اے پالنے والے، وہ ابن مریم تھے جو اٹھا لیے گئے، یہ ابن زہرا ہے جو نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے. ذرا یہاں سے اندازہ کریں ان شبوں کو، ان دنوں کو، ان تاریخوں کو آپ روز عاشور سے کم نہ سمجھیں. مجلسیں برابر ہوں گی، لہذا ہر دن تشریف لائیں تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. اور جو میں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا، کتابوں سے ہمارا رابطہ کم ہو گیا، لائبریریز سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، مدرسے ویران پڑے ہوئے ہیں، روحانی مراکز میں کوئی پہنچ نہیں رہا، علماء کے پاس بیٹھنے سے لوگ گھبراتے ہیں. بس ایک فرش مجلس حسین ہے، ایک فرش مجلس حسین ہے، بس یہی ایک ادارہ ہے کہ جہاں سے پیغام لے کر، اور واقعاً کیا اس کی طاقت ہے یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. اس وقت نہیں ہے وہ بات عرض کرتا، مگر اتنا سمجھ لیں کہ یہ ہیں ابن مریم کہ جنہیں اٹھا لیا گیا، اور یہ ہے ابن زہرا کہ جس کا لاشا پامال ہے. اے پالنے والے، مریم جب بتایا جا رہا ہے، روایات آ رہی کہ جناب مریم سے زیادہ شان جناب فاطمہ زہرا کی ہے، تو ابن مریم کو اٹھایا جا سکتا ہے تو ابن زہرا کو کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ پالنے والے، ابن زہرا کو بھی عرش پہ اٹھا لے تاکہ آج ان مصائب سے فاطمہ کا لال بچ جائے. وہ ابن مریم ہے جن کو اٹھا لیا گیا، اور یہ ابن زہرا ہیں. کیا عالم ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزار دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. عجیب حق پرست ہے، مئے ولا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. تو یہ حسین، یہ نبی کا نور عین، یہ فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا. اے پالنے والے، یہاں بھی کوئی معجزہ دکھا دے. اے پالنے والے، اس کا رتبہ، اس بڑا رتبہ ہے، اسے بھی اٹھا لے. کہا نہیں، تم نہیں سمجھے، میں نے ابن مریم کو اٹھا ضرور لیا مگر ابن مریم کو بچایا اسی نے ہے.
ابن مریم کو بھی بچایا اسی نے ہے، اس لیے کہ انسان جسم کے مر جانے کا نام مر جانا نہیں ہے، مقصد مر جائے تو شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ اگر اس کی قربانی نہ ہو، اگر اس کی قربانی نہ ہو تو ابن مریم کی بھی قربانی بیکار رہ جائے۔ لہٰذا یہ وارث عیسیٰ بن کے یہاں موجود ہے۔ کہا کہ آج اے پالنے والے کچھ تو ہو ایسا کہ کوئی ایسا معجزہ کر نہیں، آج معجزہ نہیں دکھائیں گے، آج لاشا پامال ہو جائے گا، آج ہڈیاں شکستہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ آج یہ قربانی ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھو ہم نے مریم کے بیٹے کو بچایا، فاطمہ کے بیٹے کے ذکر کو بچائیں گے۔ ذکر کا دشمن ہو جائے زمانہ مگر ہم اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس کا ذکر باقی ہے تو اسلام باقی ہے، اس کا ذکر باقی۔ اسی لیے تو بی بی کہہ رہی تھی بابا یہ بتائیے میرے لال پہ روئے گا کون، روئے گا کون؟ اس لیے کہ جب رونے والا روئے گا، جب آنکھوں میں آنسو آئیں گے، جب اکبر کی جوانی یاد آئے گی اور آنسو بہائے گا تو پھر یہ نفس کی تربیت ہوگی، پھر یہ تقوی کی کھیتی سیراب ہوگی، اور پھر خود یہ سوال پیدا ہوگا کہ اکبر اتنا قیمتی تھا پھر حسین نے اکبر کو کیوں قربان کر دیا؟ اور پھر یہ جواب ملے گا کہ اکبر بہت قیمتی مگر دین خدا اکبر سے زیادہ قیمتی، ایمان اکبر سے زیادہ قیمتی، قاسم بہت قیمتی مگر دین خدا قاسم سے زیادہ قیمتی۔ کا تربیت ہوگی آزادارو، اسی لیے یہ بی بی ان مصیبتوں کو برداشت کر رہی ہے، اسی لیے سلام کرتے ہیں ہم تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکی یا ممتحنہ، اے وہ بی بی جس کا امتحان لے لیا گیا، جو آزمائش سے گزار دی گئی۔ کیسی آزمائشوں سے گزری ہیں بی بی، میں اب جملے کہاں سے لاؤں، مگر اتنا عرض کرتا ہوں، روایات بتا رہی ہیں، روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو پیغمبر ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب اگر کہیں تو میں جملہ کہہ دوں کہ جن ہاتھوں کو پیغمبر چوما کرتے تھے انہی ہاتھوں کے اوپر سر بعد پیغمبر سیدہ کو کس انداز سے دیکھا گیا؟ جناب فاطمہ زہرا کو بعد پیغمبر 4 حالتوں سے خالی نہیں دیکھا گیا۔ ایک تو پیشانی کے اوپر غم کی پٹی تھی جو بنی رہتی تھی، ہمیشہ دیکھنے والوں نے دیکھا غم کی پٹی تھی جو بندھی رہتی تھی، آنکھوں سے ہمیشہ آنسو بہتے رہتے تھے، جسم آہستہ آہستہ مزمحل ہو رہا تھا، جسم آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا، جگر غم سے جل رہا تھا، اور عجیب عجیب فقرہ ہے، ہر تھوڑی دیر پہ فاطمہ کو غش آ جاتا تھا۔ یہ کیفیت تھی بعد پیغمبر یہ کیفیت تھی۔ اور کیوں یہ کیفیت نہ ہو بعد پیغمبر؟ اس لیے کہ جس بیٹی کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہو، جس بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اس بی بی کا عالم کیا ہے کہ اس بی بی کو رونے سے بھی روکا جا رہا ہے، رونے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ بس عجیب فقرہ زبان پہ آ گیا، کبھی نہیں کہا بی بی نے، مگر اب کہا یا علی میں بابا سے امت کی شکایت کروں گی کہ مجھے رونے بھی نہیں دیا جا رہا، مجھے رونے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ہاں آزادارو، چونکہ شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے، لہٰذا آج مصائب کا ایک ہی رخ پیش کر سکتا ہوں، بس کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہاں اتنا سنیے، اتنا سننا آزادارو، کیا کیفیت تھی۔ جو شہزادی کی وصیتیں ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہوگا، وصیتوں کے چند فقرے سن لیجئے۔ عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ بی بی اپنے گھر میں بھی چلتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا، دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھتی تھی۔ یہ کیسا اجر رسالت ادا کیا تھا امت نے، مجھے نہیں معلوم۔ سلام کیجئے مولا علی کو،
مولا کو سلام کریں. دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی میں نے کربلا کا ذکر کیا, سید الشہداء نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں, مگر دست ادب جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں اے آقا آپ نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں, مگر مولا اے آقا حسین آپ میں کیسے عرض کروں, مولا آپ کی زندگی میں کوئی خیموں میں تو داخل نہیں ہوا, آپ کی زندگی میں کسی نے خیموں کو آگ تو نہیں لگائی, مگر ہائے علی کی مصیبت, ہائے علی مرتضیٰ کی مصیبت, کیسے مولا نے برداشت کیا, کیا عالم تھا, کیا کیفیت تھی. زبان لرز رہی ہے, مگر بی بی کا ایک فقرہ خود کا سناؤں. بی بی نے اپنی مصیبت خود بیان کی, شیخ عباس قمی نے تحریر کیا. وہاں عجب عالم ہے, عجب عالم. یہ جملہ کیسے عرض کروں. بی بی کہتی ہیں کہ مجھ پر حملوں پہ حملے ہو رہے تھے, حملوں پہ, اور میں کیسے کہوں یہ جملہ, حملوں پہ حملے ہو رہے تھے, یہاں تک کہ ایک ایسا تماچا لگا کہ گوشوارہ ٹوٹ گیا. عزادارو آوازیں بلند ہیں, بعد میں دعاؤں کا وقت نہیں ہوگا. اپنے لیے دعائیں کیجئے, مانگیے, بی بی سے مانگیے, علم مانگیے, معرفت مانگیے, رزق حلال مانگیے, آنکھوں کی حیا مانگیے, دل کا سکون مانگیے, اپنے گھروں میں نیک اولاد مانگیے. یہی مانگنے کا وقت ہے, اس لیے کہ کس کا تذکرہ ہے. ارے ہاں میں کیسے جملے کہوں, مگر اتنا عرض کرتا ہوں, جو کچھ فاطمہ سے دنیا نے چھین کے لیا, اگر مانگ کے لیا ہوتا. لہذا عالم کیا تھا, عالم کیا تھا بی بی کا, اپنے گھر میں بھی چل نہیں پاتی تھی. لیجئے ایک دن مولا گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا, شہزادی کی کیفیت کیا دیکھی, چکی بھی چل رہی ہے, لباس بھی دھل رہا ہے, چولہا بھی جلا ہوا ہے. اچھا اے بی بی آج آپ کی طبیعت کچھ اچھی معلوم ہوتی ہے. کہ یا علی ذرا میرے قریب بیٹھ جائیے, یا علی جدائی کا وقت آ گیا, بابا نے خبر دے دی. یا علی, یا علی. آزادارو میں اتنا سننا تھا, علی ایک چیخ مار کے زمین پر بیٹھے, فاطمہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی. اور اس کے بعد وصیتیں, بس وقت کم رہا جا رہا ہے, وصیتیں بی بی نے کی. وصیتیں تفصیل سے سناؤں گا, لیکن آج دو وصیتیں سن لیجئے. عالم کیا تھا, ایک مرتبہ بی بی حجرے میں تھیں, یا آخری وقت کی وصیتیں ہیں. سب سے کہا کہ باہر چلے جائیں. مولا کائنات سرہانے بیٹھ گئے. کہا یا علی میری چند وصیتیں ہیں وہ سن لیجئے. کہا بی بی ارشاد فرمائیے. پہلی بات کیا کہی, یا علی مجھے یہ بتائیے آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا, کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا. یا علی میں نے آپ کو کبھی ناراض تو نہیں کیا. ارے مجھے نہیں پتا کہ بی بی کیوں کہہ رہی تھی کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا. شاید صدیقہ کو جھٹلائے جانے کا صدمہ اتنا تھا. ماتم کیجئے, آخری فقرے ہیں, ماتم کیجئے عزادارو, شاید صرف جھٹلائے جانے کا. یا علی میں ایک مرتبہ مولا رونے لگے, اور شیخ نے لکھا کہ اس کے بعد مولا نے اپنا زانو طے کیا, شہزادی کا سر اپنے زانو پہ رکھ دیا, اور بی بی نے کہنا شروع کیا یا علی مجھے بھول نہ جائیے گا. کیا مطلب تھا, شاید مطلب یہ تھا میرے بعد کس سے دل کی بات کہیں گے, میری قبر پہ آ جائیے گا. عزادارو وہ وقت آیا کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی.
کل مسائل پورے پڑھوں گا. شہزادی رخصت ہوئی اور وہ وقت آیا, ایک منظر بس اس منظر پہ اجازت لے رہا ہوں, وہ وقت آیا کہ مولا کائنات نے وصیتوں پہ عمل کیا. جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے آخری وقت کیا ہوتا ہے؟ آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ جنازے کو صحن خانہ میں رکھ دیا جاتا ہے, سب گھر والے جمع ہوتے اور اس وقت ضبط نہیں ہوتا, اس وقت سب چیخ کے روتے مگر ہائے اہل بیت کی مصیبت, بچے موجود ہیں مگر کوئی بلند آواز سے رو بھی نہیں سکتا, خبر نہ ہو جائے, زمانے کو پتہ نہ چلے. بس ایک مرتبہ علی نے آواز دی آخری رخصت کے لیے آگے بڑھو, اب آپ جنت میں ماں سے ملاقات ہوگی. زینب و کلثوم آگے بڑھی, حسن و حسین آگے بڑھے, عجب عجب فقرے ہیں. قریب جا کے بچے رک گئے, آواز دی یا اماں یا اماں انا الحسن انا الحسین, میں آپ کا بیٹا حسن ہوں, میں حسین ہوں. مگر کوئی جواب نہ آیا, عجیب عجیب فقریں, جواب نہ آیا. اس کے بعد ایک مرتبہ روتے روتے کہا اماں جب نانا سے ملے تو ہمارا سلام کہنا اور کہنا ہم یتیم ہو گئے. مولا کہتے ایک مرتبہ کفن میں حرکت پیدا ہوئی, رونے کی آواز آئی, بندے کفن ٹوٹے, آؤ میرے بچوں آ جاؤ, بس آپ ابھی زیارت کریں گے, آخری فقرے سن لیں, آؤ میرے بچوں آ جاؤ. حسین چہرے پہ چہرہ رکھ دیا, حسن قدموں سے لپٹ گئے. عزاداروں آخری فقرے, ایک کوہرام بپا ہوا, ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی یا علی عرش پہ ملائکہ کا برا حال ہے, حسین کو الگ کر لیجئے, حسن کو الگ کر لیجئے. علی آگے بڑھے, بچوں کو الگ کیا. علی جیسا مہربان باپ تھا نا, سینے سے لگا کے الگ کیا ہوگا, مگر ہائے 4 برس کی سکینہ, شمر کے تماچے, کانوں کی بالیاں,